بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ تفسیر صوفیانہ۔ ہدایت چند طرح کی ہے۔ ایک ہدایت الہامی جو بغیر کسی کو بتائے خود بخود حاصل ہو، جیسے بچہ کا پستان چوسنا اور رو رو کر ماں کو اپنی طرف مائل کرنا، خود بخود جانتا ہے۔ دوسری ہدایت احساسی جو کہ حواس درست ہونے کے بعد حاصل ہو، جیسے کہ بچہ ہوش سنبھالنے کے بعد اچھی بری چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ تیسری ہدایت عقلی جو عقل کی مدد سے حاصل ہو، اسے ہدایت نظری بھی کہتے ہیں۔ یہ دلائل سے حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی عقل کی مدد سے دلائل قائم کرے اور پھر اس سے نتیجہ نکالے۔ چوتھی ہدایت الہیہ جو کہ پیغمبروں کی مدد اور حق تعالیٰ کے خاص کرم سے حاصل ہو، یعنی جن چیزوں کو ہم عقل اور دلائل سے معلوم نہ کر سکتے، اس کی راہبری کے لیے حق تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ پھر یہ دو قسم کی ہے، ایک ہدایت عامہ اور دوسری ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ شرعی احکام کی ہدایت ہے جو نبی کی طرف سے عام مخلوق کو ہوتی ہے، جیسے عقائد اسلامیہ اور ظاہری اعمال اسلامیہ کی ہدایتیں۔ اس ہدایت کو بنیانی یا توفیقی بھی کہتے ہیں۔ ہدایت خاصہ وہ جو نور نبوت یا نور ولایت سے خاص لوگوں کو حاصل ہو۔ خیال رہے کہ ہدایت الہیہ ہم لوگوں کے لیے آخری ہدایت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پہلی ہدایت ہے، یعنی الہامیہ خاص بندے پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا انی عبداللہ۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ قرآن کی پہلی آیت کے نزول کے وقت آپ اعتکاف اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ حضور غوث پاک سرکار نے رمضان کے دن ماں کا دودھ نہیں پیا۔ دنیا میں ہر چیز مرکز سے حاصل کی جاتی ہے، مگر مرکز براہ راست رب سے لیتا ہے۔ تمام دنیا سمندر سے پانی لیتی ہے، مگر سمندر رب سے۔ تمام تارے سورج سے نور لیتے ہیں، مگر سورج رب سے منور ہے۔ سمندر پانی کا مرکز، سورج نور کا مرکز، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے مرکز۔ مولانا روم نے فرمایا کہ اس قسم کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے فخر الدین جیسی ہستی کی عقل بھی کافی نہیں، کیونکہ یہ ہدایت عقل سے ورا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ظاہری علم کی پہنچ دلیل تک ہے اور صوفی کی رسائی کشف و مکاشفہ تک ہے، یعنی ظاہری عالم بتا کر اور شیخ طریقت دکھا کر سمجھاتا ہے۔ ظاہری عالم صاحب قال اور یہ صاحب حال ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس آخری قسم کی ہدایت رب سے مانگی گئی ہے، یعنی اے پروردگار ہم کو وہ ہدایت فرما جو حواس اور عقل وغیرہ سے ورا ہے اور صرف تیرے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا اہدِ، تو ہمیں ہدایت دے۔ اب اس کا تعلق گزشتہ آیتوں سے اس طرح ہو گیا کہ پہلے کہا گیا تھا نعبدو اور نستعین، جس میں کہ فاعل بندہ تھا، یعنی جہاں تک رسائی ہماری عقل وغیرہ کی ہے وہاں تک تیری مدد سے ہم نے کام کر لیا، لیکن جو چیزیں ہماری عقل وغیرہ سے بالا تر ہیں، اے مولا اس کی ہدایت تو فرما۔ یہاں رب کو فاعل قرار دیا گیا۔ اب نا سے مراد ان حضرات کی وہ جماعت ہے جو ان کی یار طریقت اور واقف حقیقت ہو۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ اس جنگل میں ہم نے قدم تو رکھ دیا، لیکن اپنے تک پہنچنے کا راستہ، یعنی وہ راستہ جس کی تو انتہا ہو، اس کی راہبری تو ہی فرما دے۔ صراط المستقیم، صوفیہ کرام کے نزدیک صراط مستقیم کی چند تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو، جس کا نام ہے سلوک، کیونکہ محض عقل جو عشق الہی سے خالی ہو بے دین ہے، اور محض عشق جس میں عقل قائم نہ رہے جذب ہے۔ ان دونوں راستوں میں افراط و تفریط ہے، اور رب تعالیٰ کی محبت بھی کامل ہو، عقل بھی باقی ہو، یہ سلوک ہے، وہی اس جگہ مطلوب ہے۔ سالک مجذوب سے اعلیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی صفات دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، یہ جذب ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عین ذات کو دیکھ کر تبسم ہی فرماتے رہے، یہ سلوک ہوا۔
دوسرے یہ کہ جو راستہ ذات الہی تک پہنچا دے وہ صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ اور راستے افراط و تفریط سے خالی نہیں۔ یہ حضرات فقط جنت پر قناعت نہیں کرتے، حور و قصور پر صبر نہیں کرتے، یہ تو اس راستے کو ڈھونڈتے ہیں جس کی یہ منزلیں ہیں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے اے اللہ، راستے بہت سے ہیں اور ادھر بلانے والے مختلف ذوق کے لوگ ہیں۔ شیطان اور راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے، نفس اور طرف کھینچ رہا ہے، دشمن کہیں اور لے جانا چاہتا ہے، دوست کہیں اور پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ لیکن اے مولا، ہم تو اس راستے کے طالب ہیں جو تجھ تک پہنچا دے۔ وہ راستہ وہی ہے جس میں انسان راضی و رضا رہے۔ علماء کرام کے نزدیک اچھے عقیدے قلب کا سیدھا راستہ ہے اور نیک اعمال قالب کا صراط مستقیم جو مومن کو جنت تک پہنچاتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک سلسلہ مشائخ وہ سیدھا راستہ ہے جو مومن کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس دعا سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ہر شخص مرتے وقت تک راستے میں ہے، منزل پر بعد موت پہنچے گا۔ جیسے مسافر راستے میں مال و متاع کی نگرانی کرتا ہے، ایسے ہی ہر شخص اپنے اعمال کا نگران ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق مل جائے، اس لیے سورہ فاتحہ میں صرف اس کی دعا کرائی گئی۔ تیسرے یہ کہ اللہ تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچ سکتے، ورنہ پھر راستہ کی کیا ضرورت ہوتی۔ رب ہم سے قریب ہے مگر ہم اس سے دور ہیں، اس لیے ہم راہ طے کرنے کے محتاج ہیں۔ عقائد۔ حضرت ابراہیم بن ادم پیادہ حج کو جا رہے تھے۔ ایک ناقہ سوار بدوی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیت اللہ شریف۔ اس نے کہا آپ دیوانے معلوم ہوتے ہیں، اتنا لمبا سفر نہ آپ کے پاس سواری نہ توشہ، شاید آپ کو موت لائی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک سواری ہے، میں بہت سی سواریاں رکھتا ہوں لیکن وہ تجھ کو نظر نہیں آتی۔ عرض کیا وہ کون سی سواریاں ہیں؟ فرمانے لگے جب مجھ پر کوئی بلا آتی ہے تو صبر کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں، جب نعمت پاتا ہوں تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب کوئی رب کی قضا آتی ہے تو رضا پر سوار ہوتا ہوں، جب نفس کسی طرف بلاتا ہے تو اپنی عمر پر بے اعتمادی کے گھوڑے پر سوار کرتا ہوں سواری کرتا ہوں۔ بدوی بولا بے شک آپ سوار ہیں اور میں پیادہ ہوں۔ جس طرح کہ دنیاوی سفروں میں مختلف سواریاں چاہیے، کہیں تانگے پر جاتے ہیں، کہیں ریل پر، کہیں موٹر پر، جہاز سے سمندر کو طے کرتے ہیں اور ہوائی جہاز پر سوار ہو کر فضا کی سیر کرتے ہیں، اسی طرح اس سفر میں بہت سی سواریاں درکار ہیں اور ان سواریوں کی لگام کسی اور کے قبضے میں ہے۔ تیسری یہ کہ صوفیہ کرام کے نزدیک دین پر استقامت سیدھا راستہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ استقامت کے معنی یہ ہیں کہ اگر مولا کا اشارہ ہو کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال تو اس کی تعمیل میں ذرا تامل نہ کرے، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ اگر حکم ملے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو تو اس پر راضی ہو جائے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ اگر یاد حق میں آگ سامنے آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے، جیسے خلیل اللہ علیہ السلام نے نار نمرود کی پرواہ نہ فرمائی۔ اگر کسی بڑے مرتبہ پر پہنچ کر کسی کی شاگردی کرنے کا حکم مل جائے تو اس پر عار نہ ہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا کہ اس قدر عظمت و جلالت کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضری میں کچھ شرم نہ فرمائی۔ اگر آرے سے چرنے کی مصیبت سامنے آ جائے تو اس کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے، جیسے حضرت ذکریہ علیہ السلام پر گزرا وغیرہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اپنی جان و مال اور اولاد ایک پردہ بن جائے تو اس کو پھاڑ دو۔ اس وقت ان کا پھاڑنا فضول خرچی نہیں بلکہ یہ محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر قضا ہو جانے پر 1000 گھوڑے ذبح کر دیے تو یہ فضول خرچی نہ ہوئی بلکہ آڑ کو پھاڑ ڈالا گیا، اور یہ درجہ مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کیا اے اللہ تو ہدایت دے۔ اعتراضات۔ پہلا اعتراض، آریہ اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ دعا بے موقع ہے، کیونکہ انسان جو اسلام لا چکا ہے اور نماز کے لیے حاضر ہو گیا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تو ہدایت تو اسے مل گئی اور مانگی وہ چیز جاتی ہے جو حاصل نہ ہو، بس یہ ہدایت مانگنا بالکل بیکار ہے۔ جواب، اس کا جواب اس آیت کی تفسیر سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ یا مراد ہے ہدایت پر قائم رکھنا یا اس میں ترقی دینا، قلب کو درست رکھنا یا مصیبتوں میں ثابت قدم رکھنا وغیرہ۔ جیسا انسان اس کے لیے ویسی ہدایت۔ کافر کے لیے ہدایت یہ کہ وہ ایمان لائے
مومن کے لیے ہدایت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے، متقی کی ہدایت یہ ہے کہ اس پر قائم رہے۔ جس قسم کا تلاوت کرنے والا ہوگا اس قسم کی ہدایت مراد ہوگی۔ خیال رہے کہ ہم بھی سیدھے راستہ پر ہیں، یعنی اس پر چل رہے ہیں، حضور بھی سیدھے راستے پر ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ۔ رب تعالیٰ بھی سیدھا راستہ پر ہے، یعنی سیدھے راستہ پر چلنے سے ملتا ہے، جیسے لاہور سیدھی سڑک پر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَبِّی عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ۔ دوسرا اعتراض، ہم بھی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ انبیاء اولیاء بھی یہی دعا کرتے ہیں، تو ہم میں فرق ہی کیا ہے؟ جواب، راستہ سب کا ایک ہے مگر منزل مقصود سب کی جداگانہ۔ ہمارے راستہ کی انتہا آگ سے نجات ہے، مقبولوں کی انتہا جنت کا گلزار۔ محبوبوں کے راستے کی انتہا دیدار و وصال یار۔ جیسے بارات میں باراتی، دولہا اور اس کے ماں باپ سب ہی جاتے ہیں، ایک ہی راستہ سب طے کرتے ہیں، مگر براتیوں کی انتہا کھانا یا شرکت ہے، اہل قرابت کی انتہا جوڑے گھوڑے، مگر دولہا کی انتہا دلہن کا حصول ہے۔ راستہ ایک ہے مگر منزل مقصود جداگانہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔